السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا زبردست واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس واقعے کو سن کر آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اور جو عزت و رفعت، جو بلندی آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ آپ ہی کا حق ہے اور یہ آپ ہی کی شان ہے۔ چنانچہ واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور بڑا حدیث کے اندر اللہ نے آپ کو عبور عطا فرمایا تھا، آپ نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے۔ آپ نے ایک کتاب الدرر الکامنہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منگولوں نے پوری اسلامی دنیا پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم اور استبداد اور غلامیت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، بڑا ان پر ظلم ہونے لگا، تو اس وقت ان منگولوں میں ایک ان کا سردار تھا جس سردار نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب جب وہ عیسائی ہو گیا تو اس کے عیسائی ہونے پر ایک جشن منایا گیا، اور اس جشن میں بہت سارے مذہبی پیشواؤں کو اور عیسائی پادریوں کو بلایا گیا۔ ایک پادری عیسائی جو اس جلسے کے اندر بھاشن دینے کے لیے آیا، اس نے آ کر جلسے کو خطاب کرنا شروع کیا، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور پھر جیسے جیسے یہ بھاشن میں آگے بڑھتا گیا، نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، اس نے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اور مغلظات بکنے شروع کر دیے۔ قریب میں ایک کتا جو زنجیروں اور رسے سے بندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں شروع کی، مغلظات بکنا شروع کیے، تو پھر وہ کتا اپنی جگہ سے اس پادری پر زور زور سے بھونکنے لگا، چلانے لگا۔ لوگوں نے اس پادری سے جا کر کہا کہ دیکھ، تو نے مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کی شان میں تو نے غیر غلط جملے کہے ہیں، اس لیے یہ کتا تجھ پر بھونک رہا تھا۔ اس پادری نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ میاں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند ہے۔ جب اس کو لگا کہ میں نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ مجھ پر اپنے ہاتھ سے حملہ کرنے والا ہے، تو وہ اس حملہ کرنے کے اندیشے میں وہ غیرت میں آیا اور اس نے مجھے بھونکنا شروع کر دیا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ پھر عیسائی پادری نے اپنا بیان اور اپنا بھاشن شروع کیا، اور پھر دوبارہ وہی حرکت اس نے شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ، مغلظات اور آپ کے شان کے اندر گستاخیاں شروع کر دیں۔ اب دوسری مرتبہ جب اس کتے کے کان میں حضور کی شان میں گستاخیوں کے جملے کان میں پڑتے ہیں، وہ کتا اتنے جوش میں آتا ہے کہ اپنے رسے کو توڑ کر اور اپنی زنجیروں کو توڑ کر فوراً اس عیسائی پادری پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب وہ حملہ کرتا ہے
تو وہ اس زور سے اور اس بھیانک انداز سے حملہ کرتا ہے کہ اپنے دانت وہ عیسائی پادری کی گردن میں گاڑ دیتا ہے اور اس وقت تک گاڑے رکھتا ہے جب تک وہ عیسائی پادری مر نہیں جاتا۔ جب یہ منظر وہاں موجود منگولوں نے دیکھا تو ایک ہی وقت میں 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ ناظرین محترم اندازہ لگائیں کہ ایک کتے کا عمل، جس عمل کی وجہ سے 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں دو باتیں بطور خاص ہم مسلمانوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ جب چاہے، جس کے لیے چاہے، ہدایت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب جس کے لیے چاہے ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہاں منگولوں کے ایمان قبول کرنے کے لیے جس چیز کو اللہ نے ذریعہ بنایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی اس گستاخی پر اس کتے نے جو رد عمل کیا اور اس گستاخ کے ساتھ جو اپنا عملی مظاہرہ کر کے بتایا کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ان منگولوں کے لیے اللہ کی جانب سے ذریعہ ہدایت بنا۔ اور دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ آقا مدنی رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عزت و رفعت اللہ نے ایسی بلند فرمائی کہ جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ اس کا انجام دنیا والوں کے سامنے عبرت کا سامان بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج وقفے سے ملک کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور آپ کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، آپ کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں ان بد کرداروں کے لیے، ان بدقماشوں کے لیے ایسی عبرت آمیز سزا ہے کہ دنیا کے لیے ان کی سزا تماشا بنے گی، عبرت بنے گی، اور لوگ ان کے اس سزا سے گویا یوں سمجھو کہ عبرت حاصل کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے عیا یوں ریشے تاتار کے افسانے سے، ہے عیا یوں ریشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ ماہ ربیع الاول جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کے اس دنیا میں مبعوث کیے جانے والا مہینہ ہے، یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ عبرت کا سبق بنے کہ ہم بھی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے آقا کے سچے غلام بن کر آقا کی لائی ہوئی شریعت پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنے گفتار سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے اور اپنے اخلاق سے آقا کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ماہ ربیع الاول میں جلسے یقیناً ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے ضرور ہوتے ہیں، آقا کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں ذرا غور کر کے دیکھو کہ آقا کی شان میں گستاخی پر اس کتے نے جو اپنا رد عمل ظاہر کیا، اس عیسائی پادری کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج ہم آقا کے نام لیوا، آقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار، آقا کے لیے اپنی عزت و ناموس کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار۔ کیا آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمان مسجد نہیں آ سکتا؟
کیا آقا کی تعلیمات کے پیش نظر مسلمان اپنے معاملات، اپنی تجارت اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں میں دین کا اور اسلام کا پیغام عام نہیں کر سکتا؟ کیا آقا کے نام پر اپنے دشمنیوں کو اور اپنی عداوتوں کو اور اپنے بغض و عناد کو ختم کر کے محبت کے پھول برساتے ہوئے ان ٹوٹے ہوئے، بگڑے ہوئے، بچھڑے ہوئے تعلقات کو پھر سے جوڑ نہیں سکتا؟ کیا آقا کی آمد کے عنوان پر وہ تمام برائیاں جس کے اندر آج نعوذ باللہ مسلم معاشرہ مبتلا ہے، کیا ہم آقا کی آمد کے عنوان پر ان برائیوں کا خاتمہ اپنے معاشرے سے نہیں کر سکتے؟ کیا آقا کی آمد کی خوشی میں اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے علاقے کے بچوں کے لیے سیرت کا کوئی ایسا منظم کام کیا جائے جس سے بچوں کو سیرت کی معلومات حاصل ہو، جس سے بچوں کے اندر حضور کی سیرت سے واقفیت کا ایک جذبہ پروان چڑھے؟ ایسے موقع پر بعض کام ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ علاقہ واری سطح پر سیرت کوئز یا سیرت کے مقابلے کروائے جائیں جس میں بچوں کو سیرت یاد کرنے کا موقع ہو، اور علاقے کے اندر یہ ایک مزاج بنایا جائے کہ ہر مہینے میں یا کم از کم ہر ہفتے میں ایک گھر منتخب کیا جائے جہاں لوگ جمع ہو سکیں، بالخصوص خواتین جمع ہو، اور ان کے لیے دینی اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا جائے جس میں حضور کی سیرت اور ازواج مطہرات کے حالات، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ میرے بزرگوں، کام کرنے کے لیے بہت سارے اسباب اور ذرائع ہیں، بس ضرورت ہے ہمت کرنے کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی۔ بس آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے، کم از کم پوری زندگی نہ صحیح ایک مہینے کے لیے اپنے گرد و نواح میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس کو دیکھ کر لوگ سیرت کو سننے والے، سیرت کو سمجھنے والے، سیرت کو یاد کرنے والے، آقا کی محبت کو دل و جان کے اندر بٹھا کر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے، آپ کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو اس بات پر عملی اقدام کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔